سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ول ڈیورنٹ کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں خاص کتاب ہے، پتجھڑ یعنی فالن لیوز۔ جی، خاص اس لیے کہ یہ ان کی آخری کتاب تھی، اور ملی کب؟ ان کی وفات کے کوئی 30 سال بعد۔ بالکل۔ اور ڈیورنٹ کو تو ہم جانتے ہیں، پولیٹزر انعام یافتہ مورخ ہیں، گہرے فلسفی بھی۔ تو اس کتاب میں انہوں نے گویا اپنی پوری زندگی کا 60 سال سے زیادہ کے علم اور تجربے کا نچوڑ پیش کیا ہے، اور زندگی کے جو بنیادی سوال ہیں نا، ان سے وہ بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور جو ہمارے پاس مواد ہے آج، وہ اس کتاب کے پہلے 5 ابواب کے خلاصے ہیں، اور یہ ابواب جو ہیں وہ زندگی کے بڑے مرحلے کو دیکھتے ہیں، مطلب بچپن سے شروع ہو کر جوانی، پھر ادھیڑ عمری، بڑھاپا اور آخر میں موت تک۔ ڈیورنٹ نے یہ کتاب لکھی بھی ایک طرح سے ان لا تعداد خطوط کے جواب میں جو لوگ ان سے پوچھتے تھے زندگی کے معنی کیا ہیں، یہ انسانی تجربہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے، تو یہ ان کے بہت پختہ خیالات کا خلاصہ ہے۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ڈیورنٹ کے ان خیالات کی گہرائی میں اتریں، ذرا زندگی کے یہ مختلف رنگ ان کی نظر سے دیکھیں، سمجھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے باب سے، ہماری زندگی کا آغاز یعنی بچپن۔ ڈیورنٹ ایک بہت دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا، وہ ایک طرح سے والدین کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ان میں وہ سادگی ہوتی ہے، وہ عمل میں یکسوئی، وہ خلوص، جسے ہم بڑے ہو کر اکثر کھو دیتے ہیں، اور پھر شاید ساری عمر اسے دوبارہ پانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ خیال ہی کتنا گہرا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ کتاب پیدائش کے تجربے کو بھی بڑی آپ کہیں وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ وہ ماں کے محفوظ پیٹ سے باہر کی اجنبی دنیا میں اچانک آمد، جو فوراً ایک بے آرامی سی، حواس پر ایک بوجھ جیسی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ڈیورنٹ فطرت کے ان حفاظتی انتظامات کا بھی ذکر کرتی ہیں جو بچوں کو آہستہ آہستہ اس نئے ماحول سے، اس چکا چوند سے ہم آہنگ ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا۔ پھر سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، زیادہ تر تو مشاہدے اور نقل کے ذریعے، مگر یہاں ڈیورنٹ ایک تضاد کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ اکثر والدین جو باتیں بچوں کو سکھاتے ہیں نا، جی ان کے اپنے عمل ان باتوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تضاد تو شاید ہر نسل کا تجربہ ہے، لیکن ڈیورنٹ بچپن کو صرف سیکھنے یا نقل کرنے کا دور نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ اس میں ایک فلسفیانہ پہلو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کا ماننا ہے کہ بچے اپنے اندرونی تجسس کی وجہ سے، ہر چیز پر سوال اٹھانے کی فطری صلاحیت اور مسلسل بڑھنے کی خواہش کی وجہ سے فلسفے کے اصل جوہر کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ اپنی معصومیت سے دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں کو، بڑوں کی پیچیدہ سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف معصومیت ہے یا واقعی ایک گہری بصیرت جو ہم بڑے ہو کر کھو دیتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے نا۔ ڈیورنٹ اسے محض معصومیت نہیں سمجھتی، وہ تو اسے حکمت کی طرف ایک قدرتی سفر قرار دیتی ہیں۔ وہ بچپن کی تعریف ہی کرتی ہیں کھیل کی عمر۔ کھیل کی عمر۔ جی، اور اس سے وہ یہ نقطہ نکالتی ہیں کہ اصل میں جوان یا بوڑھا ہونا صرف سالوں کی گنتی کا نام نہیں، بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے اپنے اندر کے اس کھلاڑی پن کو، اس تجسس کو، اس کھوج کی صلاحیت کو کتنا زندہ رکھا ہے۔ تو گویا بچپن کا جوہر عمر کے کسی بھی حصے میں زندہ رہ سکتا ہے۔ تو گویا ڈیورنٹ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ زندگی کو ہمیشہ اتنی سنجیدگی سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بچوں جیسا کھلا ذہن، سوال پوچھنے کی ہمت اور چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنا، شاید یہی وہ سبق ہے جو بچپن سے سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ صرف نصیحت نہیں لگتی، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مختلف انداز اپنانے کی دعوت ہے۔ بالکل، اور بچپن کا یہ جو تجسس اور کھیل ہے نا، یہی جوانی میں ایک بالکل نئی شکل لے لیتا ہے۔ یہ توانائی جو پہلے اندر کی طرف تھی، اب باہر کی دنیا کی طرف جاتی ہے۔ ہاں بالکل۔ دوسرا باب اسی پر ہے، جوانی کے بارے میں۔ ڈیورنٹ کہتے ہیں کہ جوانی دراصل کھیل سے کام کی طرف ایک تبدیلی ہے، اور خاندان پر انحصار سے خود انحصاری کی طرف۔ جی، آزادی کا یہ جو نیا احساس ہے، یہ نوجوانوں میں کائنات کو جاننے، اسے سمجھنے اور یہاں تک کہ اسے بدل ڈالنے کی ایک شدید خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہ دور اعتماد سے بھرا ہوتا ہے، کبھی کبھی جلد بازی بھی نظر آتی ہے، اور مہم جوئی کا ایک خاص ذائقہ، وہ تو اس عمر کا خاصہ ہے۔ جوانی کی پہچان ہی یہ جوش و خروش ہے، نئے تجربات کے لیے ایک نا ختم ہونے والا جذبہ۔
ڈیورنٹ کے مطابق نوجوان حال میں جیتے ہیں، عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اکثر معاشرے کے بنائے ہوئے قانون، نظم و ضبط کی پابندیوں سے تھوڑا بغاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جب ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے خوف وہ ذرا کم ہوتے ہیں اور زندگی کی توانائی اپنے عروج پر محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا ڈیورنٹ اس حال میں جینے کے، اس لمحے میں گم رہنے کے کسی منفی پہلو پر بھی بات کرتے ہیں؟ مطلب کیا یہ جوش اور جلد بازی کبھی مستقبل کی منصوبہ بندی میں رکاوٹ بنتی ہے، یا یہ بس ایک فطری مرحلہ ہے؟ وہ اس پر براہ راست تنقید تو نہیں کرتی، لیکن وہ اس توانائی کے مثبت استعمال پر ضرور زور دیتی ہیں۔ وہ صحت اور سرگرمی کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک جوانی کی خوشی تخلیق میں ہے، کچھ نیا کرنے میں، نہ کہ صرف چیزوں کو استعمال کرنے یا لطف اندوز ہونے میں۔ اچھا۔ وہ جسمانی سرگرمیوں، کھیلوں کی اہمیت اجاگر کرتی ہیں، جو اکثر اس عمر میں علمی مشاغل پر حاوی نظر آتی ہیں، اور اسی دوران بلوغت کے ساتھ خود شناسی کا عمل بھی گہرا ہوتا ہے۔ نوجوان اپنے آپ کو، دوسروں کو، دنیا کو زیادہ غور سے دیکھنے لگتے ہیں، اور یہ خود شناسی پھر زندگی، محبت، اخلاقیات، وجود جیسے بنیادی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اور یہیں وہ کشمکش بھی شروع ہوتی ہے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ جی، معاشرتی توقعات، خاندان کی اقدار اور اپنی ذاتی خواہشات، ان کے درمیان توازن کیسے بنے؟ ڈیورنٹ لکھتے ہیں کہ شروع میں نوجوانوں میں اجتماعی بھلائی کا، کمیونٹی کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر جلد ہی انفرادیت پسندی اور مقابلے کا رجحان غالب آ جاتا ہے، اور توجہ معاشی کامیابی، طاقت کے حصول، اس طرف چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی دور میں محبت کا تجربہ بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ آتا ہے۔ جوانی محبت کی کئی شکلیں دریافت کرتی ہے، جو شاید جسمانی کشش سے شروع ہو، لیکن گہرے جذباتی اور روحانی تعلق تک جا سکتی ہے۔ تاہم ڈیورنٹ یہاں ایک اور اہم تضاد کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بڑھتی ہوئی معاشی ذمہ داریاں، مستقبل کو محفوظ بنانے کی فکر، یہ چیزیں اکثر نوجوانوں کو محبت اور شادی جیسے جذباتی فیصلوں کو مؤخر کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ تو آج کل کے دور میں شاید اور بھی بڑا چیلنج بن گیا ہے نا، جہاں معاشی دباؤ اتنا زیادہ ہے۔ ڈیورنٹ اس کا کیا حل بتاتے ہیں؟ ڈیورنٹ کا پیغام بہت واضح ہے۔ وہ نوجوانوں کو تلقین کرتی ہیں کہ محبت کو اولین ترجیح دیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ معاشرتی دباؤ اور معاشی مشکلات کے باوجود محبت کے رشتے کی پاکیزگی اور اہمیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ان کے خیال میں زندگی کے تمام چیلنجز کے باوجود محبت کو سب سے مقدم رہنا چاہیے۔ یہ ایک بہت مضبوط موقف ہے ان کا۔ تو جوانی کا سبق یہ ٹھہرا کہ یہ جذبات، آدرشوں اور عملی زندگی کے تقاضوں کے بیچ توازن قائم کرنے کی جد و جہد ہے، اور ڈیورنٹ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اس جد و جہد میں جذباتی رشتوں کی قدر کرنا، انہیں اہمیت دینا، ایک بھرپور اور بامانی زندگی کی بنیاد بن سکتا ہے، چاہے مالی غیر یقینی صورتحال کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، اور جوانی کی یہ کشمکش محبت اور ذمہ داری کے درمیان ہمیں لازمی طور پر زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے، جسے ڈیورنٹ آدھیڑ عمر کہتی ہیں۔ باب 3 اسی کے بارے میں ہے۔ ڈیورنٹ کے مطابق اکثر شادی جو ہے وہ جوانی کے دور کے خاتمے اور آدھیڑ عمر کے آغاز کی نشانی بنتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کی پہچان بنیادی طور پر کام، ذمہ داری اور خاندان سے وابستگی ہے۔ البتہ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ مختلف ثقافتوں میں شادی اور پختگی کی عمر مختلف ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی سخت اصول نہیں ہے۔ یہاں ڈیورنٹ زندگی کے ہر مرحلے کی اپنی منفرد خوبصورتی اور مقصد پر زور دیتی ہیں۔ جوانی اگر تلاش اور جدت کا نام تھی، تو آدھیڑ عمری استقام کا، کامیابی کا، اور جو کچھ بویا تھا اسے کاٹنے کا وقت ہے۔ ماضی کی خواہشات اور کوششیں اب ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہاں جوانی کی کیا ہو سکتا ہے کہ سوچ کی جگہ بڑی حد تک کیا ہے لے لیتی ہے۔ توجہ مستقبل کے خوابوں سے ہٹ کر حال کی ذمہ داریوں اور کامیابیوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ استحکام کبھی کبھی جمود جیسا نہیں لگنے لگتا؟ کیا اس میں کچھ کھونے کا احساس بھی شامل ہوتا ہے، جیسے جوانی کا جوش، وہ بے فکری؟ ڈیورنٹ اس پر کچھ کہتی ہیں؟ وہ اس کا ذکر کرتی ہیں،
ڈیورنٹ تسلیم کرتی ہیں کہ آدھیڑ عمری میں تھکاوٹ کا احساس، توانائی میں کمی کا احساس یہ عام ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یکسانیت کا عنصر بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ اس کے مثبت پہلوؤں پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ اطمینان کا احساس کہاں سے ملتا ہے؟ کام میں مہارت حاصل کرنے سے، خاندان کی پرورش کرنے سے، معاشرے میں ایک مقام بنانے سے۔ اچھا، خاص طور پر والدینیت کو وہ ایک گہری خوشی اور مقصد کا ذریعہ قرار دیتی ہیں۔ خاندانی تعلقات اس دور کی زندگی کو معنی اور گرمجوشی بخشتے ہیں۔ اور شادی شدہ زندگی میں بھی تعلقات وقت کے ساتھ بدلتے ہوں گے؟ جی، ڈیورنٹ اس پر بھی بات کرتی ہیں۔ شادی شدہ زندگی ایک معمول اختیار کر لیتی ہے، جہاں میاں بیوی نئے کردار اپنا لیتے ہیں۔ بیوی اکثر گھر کی منتظم اور ایک بااختیار ماں کے روپ میں ڈھل جاتی ہے، جبکہ شوہر کو اپنی ذاتی خواہشات اور خاندان کے تئیں وفاداری کے درمیان ایک توازن تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ تعلقات کی پختگی کا دور ہوتا ہے۔ تو ادھیڑ عمری کا پیغام یہ ہوا کہ ذمہ داریاں، خاص طور پر والدین بننے کا تجربہ، زندگی میں ایسی خوشیاں اور مقاصد لا سکتا ہے جن کی پہلے شاید توقع بھی نہ ہو۔ یہ دور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خاندان اور قریبی رشتوں میں وقت اور توانائی لگانا کتنا اہم ہے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کو اصل استحکام اور معنویت دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور ادھیڑ عمری کی یہ پختگی اور ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے زندگی ہمیں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی دہلیز تک لے آتی ہے، جہاں ماضی پر نظر ڈالنے اور یوں سمجھیں کہ حاصل وصول کا حساب کرنے کا وقت آتا ہے۔ چوتھا باب اسی مرحلے کے بارے میں ہے۔ یہ باب ایک بہت ہی مؤثر منظر سے شروع ہوتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں ایک نوجوان طالب علم ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے۔ طالب علم اس بوڑھے شخص میں اپنا ممکنہ مستقبل دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ بوڑھا آدمی شاید اپنی جوانی کی امیدوں کو، ناکامیوں کو یاد کر رہا ہو۔ یہ منظر بڑھاپے کی جو تلخ و شیریں حقیقت ہے نا، اس میں چھپا دکھ اور حکمت اسے ایک ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ ڈیورنٹ بڑھاپے کو جسمانی اور ذہنی دونوں سطحوں پر ایک بتدریج زوال کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ جسم لچک کھو دیتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، ذہن بھی نئے خیالات کو قبول کرنے میں سست ہو جاتا ہے۔ سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یادیں دھندلانے لگتی ہیں، اور ماضی کے تجربات اور حال کے واقعات کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نفسیاتی تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ ڈیورنٹ کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ حواس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، زندگی سے ایک طرح کی لاتعلقی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ ایک طرف موت کا خوف ہوتا ہے تو دوسری طرف سکون اور آرام کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ یہاں ڈیورنٹ ایک امید بھرا خیال بھی پیش کرتی ہیں کہ شاید ایک اچھی، بھرپور اور بامقصد زندگی گزارنے کے بعد انسان زیادہ سکون اور اطمینان سے موت کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ خیال ایک طرح کی تسلی ہے یا ایک بہت بڑی توقع؟ یہ دونوں ہو سکتا ہے، لیکن ڈیورنٹ یہاں صرف انفرادی تجربے تک محدود نہیں رہتی۔ وہ زندگی کے وسیع تر چکر پر بھی غور کرتی ہیں۔ وہ انسانی تاریخ میں دکھ، دھوکہ دہی اور بقا کی مسلسل جدوجہد کو دیکھتی ہیں۔ وہ اس امکان کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی شاید ماضی کی غلطیاں دہراتی رہیں گی اور ادھورے خوابوں کے پیچھے بھاگتی رہیں گی۔ اس سے انسانی وجود کے بارے میں ایک گہری اداسی اور شکوک و شبہات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے کا سبق کیا نکلا پھر؟ کیا یہ صرف زوال اور اداسی کا دور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈیورنٹ کے نزدیک بڑھاپا جوانی کا لازمی نتیجہ اور تسلسل ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ حال میں جیتے ہوئے ماضی کے تجربات سے سیکھا جائے۔ اچھا۔ بڑھاپا صرف جسمانی کمزوری کا نام نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کے تجربات سے حاصل ہونے والی حکمت، سمجھ اور ایک وسیع تر نظر کا دور بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب زندگی کے اتار چڑھاؤ کو زیادہ گہرائی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بڑھاپے میں موت کا سامنا کرنے کا یہ خیال، یہ ہمیں براہ راست ڈیورنٹ کے آخری زیر بحث موضوع کی طرف لے جاتا ہے، یعنی خود موت کا فلسفہ، 5واں باب، موت کے بارے میں۔ ڈیورنٹ موت کو زندگی کی ایک حتمی اور ناگزیر حقیقت کے طور پر قبول کرتی ہیں۔ وہ مانتی ہیں کہ بڑھاپے میں اکثر زندگی کا المناک پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، دکھ، تکلیف، نقصان۔ لیکن پھر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا موت کا بھی کوئی مقصد ہے؟ مقصد؟ جی، اور ان کا جواب ہاں میں ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ موت یعنی انفرادی وجود کا خاتمہ دراصل زندگی کے وسیع تر تسلسل اور تجدید کے لیے ضروری ہے۔ ہم انسان گویا زندگی کے ایک عظیم دریا میں عارضی لہروں کی طرح ہیں۔ ہمارا خاتمہ نئی لہروں کے لیے جگہ بناتا ہے۔ یہ تجدید کا تصور، سائیکل آف رینیول، یہ بہت اہم لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ ڈیورنٹ کے فلسفے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ زندگی موت کے ذریعے ہی خود کو تازہ دم رکھتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بچوں کی پیدائش ہے، جو نسلوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں اور زندگی کے دھارے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈیورنٹ کے مطابق عمر کے ساتھ جو حکمت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں زندگی اور موت کے اس وسیع تر کھیل کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس نظر سے دیکھیں تو انفرادی موت کے باوجود زندگی بحیثیت مجموعی لافانی نظر آتی ہے۔ اور اسی تسلسل میں ہمارے خواب اور ہماری امنگیں بھی شامل ہیں، مطلب وہ بھی آگے بڑھتی ہیں۔ بالکل، ڈیورنٹ کہتی ہیں کہ اگرچہ انفرادی طور پر ہم اپنے بہت سے خواب پورے نہیں کر پاتے، لیکن انسانیت کے اجتماعی خواب اور مقاصد نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اڑنے کی انسانی خواہش کی مثال دیتی ہیں۔ صدیوں تک لوگ اڑنے کا خواب دیکھتے رہے، کوششیں کرتے رہے، ناکام ہوتے رہے۔ جی لیکن بالآخر یہ خواب پورا ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے عزائم ہماری ذاتی زندگیوں سے زیادہ پائیدار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈیورنٹ موت کے انفرادی تجربے کی تلخی کو نظر انداز تو نہیں کرتے؟ مطلب وہ جو تکلیف ہے، وہ جو بے بسی ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتی۔ وہ ایک مرتے ہوئے شخص کی تکلیف اور بے بسی کی تصویر بھی کھینچتی ہیں، جو اس ناگزیر زوال کو ظاہر کرتی ہے جو علم و تجربے سے بھرپور زندگی کے بعد بھی آتا ہے۔ موت بہرحال ایک خاتمہ ہے، لیکن اس کے فوراً بعد وہ جوانی اور بچپن کی پرجوش توانائی کا جشن مناتی ہیں۔ اچھا، تضاد۔ جی، بچے جو موت سے بے نیاز ہو کر سیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور دنیا کو بہتر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ڈیورنٹ کا حتمی پیغام یہی ہے کہ موت کی حقیقت کے باوجود زندگی اپنے تسلسل کے ذریعے آنے والی نسلوں کے ذریعے ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ یہ تجدید کا تصور یقیناً امید افزا ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ اجتماعی فتح، یہ کہ زندگی آگے بڑھتی رہے گی، کیا یہ انفرادی تجربے کی تکلیف کو، اس غم کو، اس وجودی خوف کو جو موت سے جڑا ہے، کم کرتی ہے؟ کیا موت کا سامنا ہمیشہ تجدید کے وسیع تر منظرنامے میں تسلی بخش ہوتا ہے، یا یہ ایک انتہائی ذاتی اور اکثر تنہا کر دینے والا تجربہ ہی رہتا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم اور جائز سوال ہے۔ ڈیورنٹ کا نقطہ نظر یقیناً بہت پر امید ہے، جو موت کو زندگی کے بڑے نظام کا ایک لازمی اور مفید حصہ قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ نظریہ شاید انفرادی سطح پر موت سے وابستہ گہرے دکھ اور وجودی کرب کو پوری طرح مخاطب نہیں کرتا۔ موت کا تجربہ بے وقت اجتماعی تسلسل کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ناقابل بیان حد تک ذاتی اور الگ تھلگ کر دینے والا واقعہ بھی۔ ڈیورنٹ کا فوکس آپ کہہ سکتی ہیں اجتماعی بقا پر زیادہ ہے۔ تو آج ہم نے ول ڈیورنٹ کی کتاب پتجھڑ کے ابتدائی 5 ابواب کے ذریعے زندگی کے مختلف رنگوں اور موسموں کا ایک بڑا فکر انگیز سفر کیا۔ ہم نے بچپن کے معصوم تجسس سے آغاز کیا، جوانی کے جذبات، محبت کی تلاش اور عملی زندگی کی کشمکش کو دیکھا، آدھیڑ عمری کی ذمہ داریوں اور اطمینان پر غور کیا، بڑھاپے کے تجربات اور حکمت کو سمجھا، اور آخر میں موت اور زندگی کے تسلسل کے فلسفے پر بات کی۔ واقعی ایک گہرا تجزیہ تھا۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو ڈیورنٹ کے خیالات سے ہی ابھرتا ہے۔ ڈیورنٹ کہتی ہیں کہ زندگی بالآخر موت پر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ وہ نسل در نسل جاری رہتی ہے۔ یہ اجتماعی فتح، یہ لافانی تسلسل ہماری انفرادی زندگیوں کے مقصد اور میراث کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ہمارا کردار صرف اس عظیم سلسلے کی ایک کڑی بننا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے، یا پھر ہماری انفرادی زندگی کی اپنی بھی کوئی منفرد آزادانہ اہمیت ہے جو اس نسلوں کے بہاؤ سے ماورا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی غور کرنا چاہیے۔ اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ فکری سفر پر نکل رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے مشہور مورخ اور فلسفی ول ڈیورنٹ، ان کی کتاب فالن لیوز کے کچھ منتخب اقتباسات کا ترجمہ ہے۔ عنوان ہے روحیں، خطا، مذہب اور اخلاقیات۔ جی ہاں۔ ان اوراق میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیورنٹ زندگی کے کچھ بہت بڑے سوالات سے ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ بڑے بنیادی سوالات اصل میں۔ جیسے کہ ہماری روح کی حقیقت کیا ہے؟
خدا کا تصور وقت کے ساتھ مطلب کیسے بدلا؟ اور مذہب کا کیا کردار ہے ہماری زندگیوں میں؟ ہاں، اور یہ جو دنیا بدل رہی ہے اس میں اخلاقیات کے معنی کیا رہ گئے ہیں؟ یہ صرف آپ کہہ لیں فلسفیانہ بحث نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ڈیورنٹ کے اپنے ذاتی سفر کی ایک جھلک بھی ہے۔ وہ کیسے روایتی عقائد سے نکل کر ایک فلسفیانہ جستجو کی طرف بڑھے۔ اچھا، ہاں، تو یہ اقتباسات ان کی ذہنی کشمکش، ان کی تلاش، اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم ان کے خیالات دیکھیں گے، ان کے شکوک و شبہات بھی، اور وہ کن نتائج پر پہنچے، یا شاید کن سوالات کے ساتھ ہمیں چھوڑ گئے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں دانشورانہ وصیت کا حصہ ہے۔ تو ہمارا مقصد آج ڈیورنٹ کے ان پیچیدہ نظریات کی گتھیاں سلجھانا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد ان کی باتیں ہمارے لیے کیوں اہم ہیں۔ جی، آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس فکر انگیز مکالمے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ ہے باب 6، عنوان ہے ہماری روحیں۔ اچھا، ڈیورنٹ ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں، یقیناً، کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا باقی رہتا ہے۔ وہ پھر مختلف تصورات پر بات کرتے ہیں، جیسے مادہ، جگہ، وقت، جی، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں ذہن، ذات، شعور، اور آخر میں روح تک۔ مادے کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو جگہ گھیرتی ہے، سیدھی سی بات۔ ہاں، جبکہ جگہ اور وقت کو وہ ایک فریم ورک مانتے ہیں، مطلب جس میں چیزیں حرکت کرتی ہیں، بدلتی ہیں۔ جی، اور ذہن کو وہ ایک غیر مادی وجود کہتے ہیں، ہمارے تصورات، یادیں، خیالات، ان سب کا مجموعہ۔ اچھا، اور ذات یا سیلف؟ ذات کا تصور وہ کہتے ہیں شخصیت اور تسلسل کے احساس سے جڑا ہے، اور اس پر لاشعور کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن روح پر آ کر بات ذرا مختلف ہو جاتی ہے نا؟ جی بالکل، روح کو وہ ایک زیادہ متحرک، ایک فعال قوت کے طور پر دیکھتے ہیں، زندگی چلانے والی اندرونی توانائی۔ سانس سے منسلک؟ ہاں، سانس سے منسلک، اور ہماری خواہشات، ارادوں، عزائم، حتیٰ کہ فخر، ان سب کا مرکز، وہ چنگاری جو ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ آتا ہے، خواہش اور جبریت، ڈٹرمنزم۔ او ہاں، یہ تو فلسفے کا ایک بڑا سوال ہے۔ یعنی یہ نظریہ کہ ہمارے سارے اعمال پہلے سے طے شدہ ہیں اور آزاد مرضی بس ایک وہم ہے۔ ڈورینٹ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہش انسانی وجود کا جوہر ہے، ہمارے اعمال، ارادے اور خواہش سے جنم لیتے ہیں۔ وہ جبریت کو چیلنج کرتے ہیں۔ کیسے چیلنج کرتے ہیں؟ ان کا استدلال کیا ہے؟ بہت دلچسپ استدلال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی شعور جو ہے نا، وہ صرف ماضی کے تجربات کا ایک مشینی رد عمل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ وہ اسے مستقبل کے ممکنہ اعمال کے لیے ایک ریہرسل سپیس کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق کرنے کی جگہ؟ مطلب یہ کہ شعور ہمیں ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کے فیصلے کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ڈورنٹ کا اصل نقطہ یہ ہے کہ شعور ماضی کا قیدی نہیں ہے، بلکہ مستقبل کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ بالکل، یہ شاید مکمل آزاد مرضی نہ ہو جیسا ہم سوچتے ہیں، لیکن یہ میکینکی جبریت یعنی میکینسٹک ڈٹرمنزم، اس کا انکار ضرور ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں باب 7 کی طرف، عنوان ہے ہمارے خدا۔ جی، یہاں ڈیورنٹ مذہبی معاملات میں اپنے شکوک و شبہات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کافی بے باک ہیں اس معاملے میں۔ وہ قدیم عبرانیوں کے جنگجو خدا یا عیسائیت کے سزا دینے والے خدا، ان تصورات کو رد کر دیتے ہیں۔ اور وہ کائنات کو دیکھتے ہیں، اس میں انہیں نظم بھی نظر آتا ہے، بد نظمی بھی، خوبصورتی بھی ہے، بدصورتی بھی۔ اور وہ بڑی ایمانداری سے یہ مانتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی جو تشریح کرتے ہیں نا، وہ اکثر ہمارے اپنے ذاتی تعصبات پر مبنی ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب وہ فطرت کی خامیوں کو دیکھتے ہیں، بیماریاں، قدرتی آفات، زندگی کی جدوجہد۔ جی، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے قادر مطلق اور سراپا مہربان خدا پر غیر متزلزل یقین رکھنا، وہ کہتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم نقطہ جو وہ اٹھاتے ہیں، وہ خدا کے تصور کا ارتقاء ہے، ایوولوشن آف دا کانسیپٹ آف گاڈ۔ کیا یہ خیال ہمیشہ سے ایک جیسا رہا ہے؟ نہیں، اور یہی ڈیورنٹ کا مرکزی نقطہ ہے۔
وہ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانی علم بڑھا، خاص طور پر سائنس کا علم اور اخلاقی سمجھ بڑھی، تو خدا کا تصور بھی بدلتا گیا۔ بالکل اسی مناسبت سے بدلتا گیا۔ شروع میں شاید خدا قبائلی تھا، جنگجو تھا یا فطرت کی طاقتوں کا اظہار تھا، پھر اخلاقیات آئیں تو خدا کو انصاف اور محبت سے جوڑا گیا۔ اور پھر سائنس آئی۔ جی، اور سائنسی دریافتوں نے کائنات کی وسعت دکھائی، اس کی پیچیدگی دکھائی، تو خدا کا تصور زیادہ مجرد، کم انسانی شکل والا یعنی لیس اینتھروپومورفک ہوتا گیا۔ اور اسی تناظر میں وہ نیٹشے کا حوالہ دیتے ہیں، خدا کی موت۔ ہاں، گاڈ از ڈیڈ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا ظاہر ہے کہ کوئی ہستی مر گئی، نہیں، بلکہ یہ کہ وہ روایتی شخصی خدا کا تصور، وہ اپنی ثقافتی اور فکری اہمیت کھو رہا تھا۔ سائنس نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ بہت کلیدی کردار۔ فلکیات نے بتایا کہ زمین مرکز نہیں ہے، ہم ایک بہت بڑی کائنات کا ننھا سا حصہ ہیں۔ اور حیاتیات؟ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے زندگی کی ابتدا اور ترقی کی ایک فطری یعنی نیچرل وضاحت پیش کی۔ اس نے انسان کو تخلیق کے مرکز سے ہٹا دیا۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر کائنات میں انسان کی حیثیت کو آپ کہہ لیں نسبتاً کم اہم بنا دیا۔ ایسا ہی ہے، اور خدا کے بارے میں ایک زیادہ وسیع، کم ذاتی اور زیادہ کائناتی نقطہ نظر کو فروغ دیا۔ تو اگر روایتی خدا کا تصور چیلنج ہو رہا ہے تو ڈیورنٹ کیا متبادل دیتے ہیں؟ کیا وہ مکمل دہریہ بن جاتے ہیں، ایتھیسٹ؟ نہیں، یہ بات دلچسپ ہے۔ وہ مکمل الحاد کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ ایک متبادل قسم کی روحانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ شاید زندگی خود ہی اپنی تمام تر توانائی، اپنی تخلیقی قوت اور اپنی پیچیدگی کے ساتھ وہی خدا کا ایک نیا مفہوم یا مظہر ہے؟ کچھ ایسا ہی، وہ فطرت، تمام جانداروں کے باہمی ربط اور زندگی کے تسلسل کے لیے ایک گہرا احترام، ایک ریورنس ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حقیقت کا جوہر شاید اسی قوت حیات میں ہے۔ تو وہ ذاتی خدا کو تو مسترد کرتے ہیں۔ جی، لیکن وہ خدا کی اصطلاح کو شاید برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایک استعارے کے طور پر، اس کائناتی تخلیقی توانائی کے لیے جو فطرت میں نظر آتی ہے۔ یہ تھوڑا سا پینتھیزم یا پینین تھیزم کی طرف جھکاؤ لگتا ہے۔ شاید اسی لیے وہ خود کو ایک عجیب سا امتزاج کہتے ہیں کہ وہ بے وقت عیسائی بھی ہیں اور کافر یعنی پیگن بھی۔ ہاں، یہ انہوں نے کہا ہے، مطلب وہ مسیح کی اخلاقی تعلیمات، خاص طور پر محبت، رحم، امن، ان کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی انسانی فطرت، اپنی کمزوریوں، دنیاوی خواہشات، ان کو بھی مانتے ہیں اور ان سے شرمندہ نہیں۔ بالکل، اور وہ ایک ایسی روحانی کمیونٹی کا تصور پیش کرتے ہیں جہاں لوگ مختلف عقائد رکھتے ہوئے بھی مسیح سے متاثر اخلاقی اصولوں پر متحد ہوں۔ یہاں ایک تنقیدی نقطہ بھی تو اٹھتا ہے جی ضرور، وہ کیا ہے؟ کہ کیا خدا کے تصور کا یہ ارتقاء جس کی ڈیورنٹ بات کر رہے ہیں، یہ ایمان کی اصل معنیت کو کمزور نہیں کر دیتا، یا یہ بس ایک ضروری موافقت ہے، ایک ایڈپٹیشن؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں ولیم جیمز جیسے مفکرین کی یاد دلاتا ہے۔ جیمز نے ذاتی مذہبی تجربات کی اہمیت پر بہت زور دیا تھا۔ ان کی کتاب تھی دا ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرئنس۔ جی وہی، جیمز کا کہنا تھا کہ یہ ذاتی تجربات بدلتے ہوئے سائنسی اور اخلاقی حالات کے باوجود بھی خدا پر یقین کو گہرائی اور معنی دے سکتے ہیں۔ ڈیورانٹ کا تجزیہ فکری طور پر تو بہت اہم ہے، لیکن شاید وہ ان کروڑوں لوگوں کے زندہ ذاتی عقیدے اور تجربے کو پوری طرح سے نہیں پکڑتا، جو آج بھی روایتی مذہبی تصورات میں سکون اور معنی پاتے ہیں۔ بالکل، یعنی فلسفیانہ تجزیہ ایک چیز ہے اور زندہ تجربہ دوسری۔ اچھا، اب آتے ہیں باب 8 پر، مذہب پر۔ جی، ڈیورنٹ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر مذہب خدا کے تصور پر قائم نہیں ہوتا، جیسے ابتدائی بدھ مت۔ صحیح۔ لیکن چونکہ ان کی اپنی پرورش کیتھولک ماحول میں ہوئی تو ان کی زیادہ تر گفتگو عیسائیت کے گرد ہی گھومتی ہے۔ وہ اپنے بچپن کی مذہبی تعلیم کی کچھ اچھی یادیں بھی بیان کرتے ہیں، ننس سے، جیزوٹ پادریوں سے جو انہیں تعلیم ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں محبت، مہربانی، کردار سازی پر زور تھا۔ جہنم کا خوف یا انکویزیشن جیسی باتیں کم ہوتی تھیں۔ اور اس مثبت تجربے نے شروع میں ان پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ لیکن پھر جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، ڈارون اور ہربرٹ اسپینسر کو پڑھنے کے بعد ان کے موروثی عقائد وہ ہل گئے۔ ہاں، وہ ٹوٹ گئے، اور وہ اس شدید جذباتی اور ذہنی انتشار کو بیان کرتے ہیں جو ایمان کھونے کے بعد ہوتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو گہرے مذہبی ماحول میں پلے بڑے ہوں۔
وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جدید مغربی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ شاید جنگیں نہیں بلکہ عیسائیت کے عقیدے کا زوال ہے۔ لیکن پھر وہ مکمل طور پر اپنی جڑوں سے کٹتے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ ایک دلچسپ کوشش کرتے ہیں۔ وہ عیسائیت کے جو کلیدی عقائد ہیں نا، انہیں مسترد کرنے کے بجائے ان کی اثر نو تشریح کرتے ہیں۔ انہیں فلسفیانہ یا نفسیاتی سچائیوں کے استعارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مثلاً گناہ آدم یا اوریجنل سن، وہ اسے انسان کی بنیادی حیوانی جبلتوں کا استعارہ کہتے ہیں۔ اور جنت و دوزخ؟ انہیں وہ حقیقی جگہ نہیں مانتے بلکہ ذہنی اور روحانی حالتیں سمجھتے ہیں، خوشی اور سکون یا اذیت اور پچھتاوے کی کیفیتیں۔ یہ تو عقائد کی بالکل نئی تفہیم ہے۔ اچھا، وہ مذہب کے سماجی کردار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ عیسائیت کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اعلیٰ اخلاقی نظریات کو آرٹ، میوزک، ادب، کہانیوں میں سمو کر عام لوگوں تک پہنچایا اور ان کے طرز عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ جی، اور مذہب نے سماجی تنظیم، مشترکہ مقاصد کے حصول، ان میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ امید بھی ظاہر کرتے ہیں کہ مستقبل میں مذہب اور فلسفہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکیں۔ لیکن وہیں وہ امریکہ میں کیتھولک چرچ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ تک کچھ فکر مند بھی نظر آتے ہیں۔ جی، وہ ذکر کرتے ہیں کیتھولک خاندانوں میں زیادہ شرائع پیدائش کا اور اس کے ممکنہ سیاسی اثرات کا۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر چرچ کو زیادہ دنیاوی طاقت ملی تو وہ دوبارہ زیادہ سخت گیر، زیادہ ڈاگمیٹک نہ ہو جائے۔ اور وہ تعلیم اور منظم مذہب کے گٹھ جوڑ پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، اور خاص طور پر مذہبی اداروں کو جو ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے، اس کے آئینی اور سماجی مضرات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ فکر مند ہیں کہ عوامی پالیسی پر کسی ایک مذہبی نقطہ نظر کا غلبہ نہ ہو جائے۔ تو یہ مذہب کے کردار کا ایک پیچیدہ پہلو ہوا، ایک طرف سکون، اخلاقی رہنمائی، اور دوسری طرف ممکنہ عدم برداشت، طاقت کا کھیل۔ بالکل۔ یہاں ایک اور تنقیدی نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ مذہب بے وقت سکون کا ذریعہ بھی ہے اور تقسیم اور عدم برداشت کا محرک بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیران مانتے ہیں کہ مذہب مشکل وقت میں سکون دیتا ہے۔ یقیناً دیتا ہے۔ لیکن تاریخ تو بھری پڑی ہے مذہبی جنگوں اور تشدد سے، تو شاید یہ کہنا کہ مذہب کا بنیادی کام صرف سکون دینا ہے، یہ تصویر کو کچھ زیادہ ہی سادہ کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کچھ مفکرین ہیں جیسے نکولس ویڈ، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا ارتقاء صرف نفسیاتی سکون کے لیے نہیں ہوا، بلکہ یہ ان موافق طرز عمل، ایڈیپٹیو بیہیویئرز کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی رہا ہے جو گروہی بقا کے لیے ضروری تھے۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے گروہی یکجہتی، تعاون، یہ چیزیں کمیونٹی کو مضبوط بناتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم اور وہ کی تفریق بھی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس سے پھر گروہی تنازعات کو ہوا ملتی ہے؟ جی، تو یہ ایک دودھاری تلوار ہے۔ یہ واقعی ایک گہری بحث ہے۔ اچھا، اب ہم آخری دو ابواب کی طرف آتے ہیں، 9 اور 10۔ یہ مذہب اور اخلاقیات کے تعلق پر مزید بات کرتے ہیں۔ جی، باب 9 کا عنوان ہے ایک مختلف دوسری آمد پر، اور یہ نیتشے کے اسی اعلان سے شروع ہوتا ہے، خدا مر گیا ہے۔ ڈیورنٹ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ ڈیورنٹ کے نزدیک نیتشے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ خدا پر یقین کرنا چھوڑ رہے ہیں، تو پھر بلکہ یہ کہ عیسائیت بطور غالب ثقافتی اور اخلاقی قوت اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ تاریخ اب خدا پر یقین سے دور ایک سیکولر یعنی لادینی اخلاقیات کی طرف بڑھے گی۔ لیکن ڈیورنٹ کے خیال میں اس تبدیلی نے مغرب میں ایک گہرا اخلاقی بحران پیدا کر دیا ہے۔ جی ہاں، اخلاقی بحران کس طرح؟ اس طرح کے مذہبی عقیدے کے زوال کے ساتھ مستقبل کے بارے میں جو ایک پرامید ویژن تھا، ایک بہتر دنیا کا خواب، وہ بھی ماند پڑ گیا۔ ڈیورنٹ محسوس کرتے ہیں کہ مغربی معاشرہ ایک قسم کی مایوسی، ایک سمت کے فقدان کا شکار ہے۔ اور مسیح کی اخلاقیات کی جگہ کس نے لے لی؟ ان کے خیال میں نیٹشے کی آقائی اخلاقیات، ماسٹر مورالیٹی، یعنی وہ فلسفہ جو طاقت، خود اعتمادی، عظمت، حکمرانی، ان چیزوں کو کمزوری، عاجزی اور تابعداری پر فوقیت دیتا ہے۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ڈیورنٹ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے عقیدے یا کم از کم ایک نئے اخلاقی نظام کی تلاش ہے جو شائستگی، ہمت، خیرات، ان جیسی اقدار کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ اور اسی تناظر میں وہ ایک مختلف دوسری آمد کا تصور پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی معجزہ؟ نہیں، کوئی معجزہ نہیں، بلکہ یہ مسیح کی جو اخلاقی تعلیمات ہے نا، ان کی ایک نئی قسم کی واپسی یا بحالی ہے۔ اچھا،
کیسے؟ ڈیورنٹ ایک ایسی تحریک یا کمیونٹی کا تصور کرتے ہیں جو مختلف عیسائی فرقوں بلکہ غیر عیسائیوں کو بھی اکٹھا کرے، لیکن مذہبی عقائد یا رسومات کی بنیاد پر نہیں، تو پھر کس بنیاد پر؟ مسیح کی بنیادی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پر، خاص طور پر محبت، خدمت، امن۔ یہ ایک طرح کی دعوت ہوگی کہ لوگ اپنے ذاتی عقائد کو رکھتے ہوئے بھی مسیح کے اخلاقی اصولوں کو ایک مشترکہ آفاقی اخلاقی ڈھانچے کے طور پر اپنائیں۔ اور اس میں کمیونٹی کی روایات بھی شامل ہوں؟ ہاں، اجتماعی کھانے، میوزک، آرٹ، کمیونٹی کی دوسری روایات۔ یہ تو ایک بہت ہی منفرد اور شاید کچھ مثالی سا خیال لگتا ہے۔ اچھا، اب آخری باب 10 مذہب اور اخلاقیات پر، یہاں وہ ان دونوں کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ ڈیورنٹ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر مذہب کا تعلق رہا ہے مافوق الفطرت طاقتوں سے، خدا، فرشتے، روحیں، ان کی پوجا یا ان پر یقین۔ اور اخلاقیات؟ جبکہ اخلاقیات کا تعلق ہے انسانی طرز عمل کے اصولوں سے، صحیح اور غلط کا تعین، جو کہ ظاہر ہے ثقافت، وقت، حالات کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ اور اخلاقیات کا مقصد کیا ہے آخر؟ ڈیورنٹ کے نزدیک اس کا بنیادی مقصد ہے فرد کے نجی رویے اور اجتماعی مفاد میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنا۔ کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ بالکل، انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس کی اپنی بقا، اپنی خوشحالی، یہ سماجی تنظیم اور تعاون پر منحصر ہے۔ اس لیے ایسے اصول ضروری ہیں جو لوگوں کو مل جل کر رہنے میں مدد دیں۔ اور اسی لیے چرچ جیسے ادارے کہتے ہیں کہ وہ اخلاقی نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ جی، وہ یہی دلیل دیتے ہیں، اور یہ کہ اگر یہ ادارے کمزور ہوں گے، مثلاً خاندان کمزور ہو یا مذہبی عقائد کمزور ہوں، تو معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اور بدنظمی پھیلے گی۔ لیکن کیا ڈیورنٹ چرچ کے اس دعوے سے پوری طرح متفق ہے؟ نہیں، یہاں بھی وہ تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اداروں کا کردار اہم ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر ادارہ جاتی مذہب، آرگنائزڈ ریلیجن جسے کہتے ہیں، وہ اصل تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے۔ ہاں، وہ یسوع مسیح کی اصل سادہ محبت بھری اخلاقیات سے ہٹ کر پیچیدہ عقائد، رسومات، طاقت، اختیار، ان چکروں میں الجھ جاتا ہے۔ اور اسی لیے تاریخ میں مصلحین نے آواز اٹھائی؟ جی، ہیومنس اور دوسرے مصلحین نے اسی لیے مذہبی اداروں کے سمجھے جانے والے جبر اور بیرا روی کے خلاف اصلاح کی بات کی۔ اور ایک اور بڑا عنصر جس کا ڈیورنٹ ذکر کرتے ہیں وہ ہے صنعتی انقلاب، انڈسٹریل ریولوشن۔ اس نے اخلاقیات کو کیسے بدلا؟ اس نے تو روایتی سماجی اور اخلاقی ڈھانچوں کو بالکل جڑ سے ہلا دیا۔ خاندان کی شکل بدلی، لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آئے، معاشی زندگی بدل گئی۔ ہاں، خواتین کو زیادہ معاشی آزادی ملی، شادی کی عمریں بڑھیں، اور سب سے بڑھ کر انفرادیت پسندی، انڈیویجولزم، اس کو بہت فروغ ملا۔ لوگ اپنی مرضی کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ جی، روایتی بندھنوں سے آزاد ہو کر اپنی خواہشات، اپنی ذات کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ تو کیا یہ سب صرف اخلاقی زوال تھا؟ ڈیورنٹ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ اسے صرف زوال نہیں سمجھتے، وہ اسے جدید صنعتی اور شہری زندگی کے جو تقاضے تھے نا، ان کے مطابق اخلاقیات کی ایک موافقت، ایک اڈیپٹیشن یا تبدیلی قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی اپنے ساتھ نئے چیلنجز لائی۔ بالکل لائی۔ آج انفرادی آزادی پر بہت زور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آزادی کے ساتھ سماجی استحکام، نظم و ضبط، باہمی ذمہ داری کا احساس یہ کیسے برقرار رکھا جائے؟ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شاید ایک دوراہے پر۔ چیلنج یہی ہے کہ انفرادی آزادی اور اجتماعی بھلائی، ان کے درمیان ایک نیا توازن کیسے قائم کیا جائے۔ ڈیورنٹ مایوس نہیں ہے۔ اچھا، وہ پر امید ہے؟ وہ امید کرتے ہیں کہ تعلیم، کھلے مکالمے، دلیل کی بنیاد پر ایک سیکولر یعنی غیر مذہبی اخلاقیات پنپ سکتی ہے۔ وہ خاص طور پر اسکولوں میں اخلاقی تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ ایسی اخلاقی تعلیم جو مذہبی عقائد پر نہیں بلکہ انسانی تجربے، تاریخ اور منطق پر مبنی ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ تہذیب کو بچانا ہے تو اخلاقی گراوٹ کو روکنا ہوگا، اور بہتر تعلیم اور بامانی گفتگو سے یہ ممکن ہے۔ یہ تو وہی کشمکش ہے جو آج بھی جاری ہے، انفرادی حقوق اور اجتماعی ذمہ داریوں میں توازن۔ بالکل وہی۔ تو آج ہم نے ول ڈورینٹ کے کافی فکر انگیز، گہرے اور بعض اوقات متضاد سے لگنے والے خیالات کا جائزہ لیا۔ جی، روح کی حقیقت سے شروع ہو کر خدا کے بدلتے تصورات تک، پھر مذہب کا وہ پیچیدہ دوہرا کردار،
اور آخر میں اس بدلتی دنیا میں اخلاقیات کی نئی بنیادوں کی تلاش تک۔ ڈیورنٹ کے کام میں جو ایک بنیادی کشمکش بار بار نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ روایتی عقائد اور ورثے کو جدید علم، سائنسی دریافتوں، فلسفیانہ شکوک و شبہات اور ایک فعال منصفانہ سماج کی ضرورتوں کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا جائے۔ ان کا تجزیہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم عقیدے، عقل، سائنس، اخلاقیات ان سب کے پیچیدہ باہمی تعلق پر دوبارہ غور کریں۔ یقیناً۔ اچھا، ان خیالات پر غور کرتے ہوئے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمیں اس گفتگو کے بعد بھی سوچنا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ اگر اخلاقیات جیسا ڈیورنٹ کہتے ہیں مذہب سے الگ ہو سکتی ہے اور اسے سیکولر بنیادوں پر قائم کیا جا سکتا ہے تو مستقبل میں ہماری مشترکہ انسانی اقدار کی پائیدار بنیاد کیا ہوگی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ واقعی صرف تعلیم، دلیل اور مکالمے سے ممکن ہے؟ یا اس گلوبلائزڈ اتنی متنوع دنیا میں ہمیں انسانوں کو جوڑنے کے لیے کسی نئی قسم کی روحانیت یا مشترکہ مقصد کے احساس کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ روایتی مذہب کی شکل میں نہ بھی ہو؟ یہ واقعی ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ میرا بھی شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ول ڈورانٹ کی ایک اہم کتاب فالن لیوز کے کچھ خاص خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ ان کے آخری وقت کے مضامین ہیں۔ جی اور ہم کوشش کریں گے کہ اخلاقیات، نسل، عورت، جنسیت اور جنگ جیسے بڑے موضوعات پر ان کا زاویہ نظر سمجھ سکیں۔ بالکل۔ ڈیورنٹ ظاہر ایک مورخ اور فلسفی تھے اور انہوں نے تقریباً پوری ایک صدی انسانی تہذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحیح۔ تو ان کے خیالات میں تاریخ کا گہرا شعور تو ہے ہی، ساتھ میں ذاتی تجربات بھی ہیں اور انسانی فطرت پر ایک آپ کہہ لیں خاص نظر ہے۔ مقصد صرف ماضی کو دہرانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو تجزیہ کرتے تھے وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اخلاقیات سے شروع کرتے ہیں۔ ڈورانٹ کا ایک بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا اخلاقی گراوٹ۔ جی، مورل ڈکلائن۔ ہاں، وہ اسے اصل میں رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گراوٹ نہیں ہے۔ جی، یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے۔ وہ نہیں مانتے کہ یہ گراوٹ ہے۔ ان کے خیال میں یہ اصل میں ایک بڑی سماجی تبدیلی ہے۔ تبدیلی؟ کس طرح کی تبدیلی؟ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے مطلب زیریں معاشرے کے جو بہت سخت اصول تھے ان سے نکل کر آج کا جو شہری ٹیکنیکل دور ہے اس کے حقائق کے مطابق ایک نیا ضابطۂ اخلاق بن رہا ہے، آہستہ آہستہ۔ اچھا، تو یہ ایک ایولیوشن ہے، گراوٹ نہیں ہے۔ ان کے مطابق تو یہی ہے۔ وہ اس میں کچھ وجوہات بھی بتاتے ہیں، جیسے جوانی کا لمبا ہو جانا، یعنی تعلیم اور کیریئر میں زیادہ وقت لگنا۔ بالکل۔ پھر اعلیٰ تعلیم عام ہو گئی ہے، شہروں میں آپ کسی کو جانتے نہیں، گمنامی ہے، رابطے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر پرانے اصولوں کو چیلنج کرتی ہیں۔ اور اس تبدیلی میں نوجوان نسل کا کردار وہ بہت اہم لگتا ہے۔ بہت اہم۔ ڈیورنٹ کہتے ہیں کہ نوجوان ہی ہیں جو روایتوں کو چیلنج کرتے ہیں، توڑتے ہیں، جبکہ جو پرانی نسل ہے وہ ماضی کے قدروں سے جڑی رہتی ہے۔ لیکن وہ صرف نوجوانوں کی طرفداری نہیں کرتے، وہ توازن کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی جو تجربہ کرنے کی لگن ہے اور بزرگوں کی جو حکمت ہے ان کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے، ایک توازن۔ جی، نوجوان توانائی لاتے ہیں، نئے آئیڈیاز لاتے ہیں، بزرگ تجربے کی بنیاد پر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی اٹھایا گیا ہے متن میں، کیا آج کی دنیا میں جو اتنی تیزی سے بدل رہی ہے یہ توازن ممکن بھی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا بزرگوں کی حکمت ہمیشہ نئے چیلنجز کے لیے کافی ہوتی ہے یا کبھی کبھی وہ رکاوٹ بن جاتی ہے؟ اور اس کا موازنہ پھر ژان پیاجے جیسے مفکرین سے کیا گیا ہے۔ وہ شاید کہتے کہ نوجوانوں کو زیادہ خود مختاری دینا ہی بہتر تبدیلی لائے گا۔ خیر، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ جی، ڈیورنٹ شادی سے پہلے تعلقات پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ معاشی حالات بتاتے ہیں کہ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں اور دوسرے حیاتیاتی عوامل، یعنی ہارمونز وغیرہ، لیکن وہ اس معاملے میں کافی محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے فیصلوں میں والدین کی رضامندی اہم ہے۔ کیوں؟ کیا وہ سمجھتے تھے کہ نوجوان جذباتی فیصلے کرتے ہیں؟ شاید یہی بات ہے۔ وہ غیر سنجیدہ تعلقات کے جو جذباتی اور سماجی نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے خبردار کرتے ہیں۔ لگتا ہے وہ سماجی استحکام یعنی سوشل سٹیبلٹی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور طلاق پر تو ان کا موقف کافی سخت ہے۔
وہ اسے مسائل کا حل نہیں سمجھتے۔ بالکل نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اکثر مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اپنی لمبی شادی کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ ممکن ہوتا ہے یا حقیقت پسندانہ ہے؟ یہ نقطہ نظر آج کے دور میں یقیناً روایت پسندانہ لگے گا۔ وہ خاندان اور بچوں کی پرورش کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں، ذمہ دارانہ خاندانی منصوبہ بندی کی ضرورت کو بھی مانتے ہیں۔ مگر لگتا ہے ان کے نزدیک خاندان کا ادارہ فرد کی ذاتی آزادی سے زیادہ اہم تھا۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، نوجوانوں کے احتجاج کے بارے میں ان کا رویہ بھی تھوڑا ملا جلا سا ہے۔ ہاں، وہ اسے ایک صحت مند علامت تو کہتے ہیں، یہ لیکن وہ اس خیال کے سخت خلاف ہیں کہ لوگ بس اپنی مرضی سے قانون توڑنا شروع کر دیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ تہذیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنی جبلتوں کو قابو میں رکھیں اور آزادی ذمہ داری کے ساتھ آنی چاہیے۔ اور جب بات جرائم کی آتی ہے تو اس کی وجوہات بھی وہ وہیں دیکھتے ہیں، سماجی تبدیلیاں، خاندان کا کمزور ہونا، اقدار کا بدلنا۔ حل کیا بتاتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سزا پر اتنا زور نہیں دیتے جتنا بحالی یعنی ریہیبلیٹیشن پر، اور معاشرے کے تحفظ کے لیے وہ اتھارٹی کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ اور آخر میں ان سب مسائل کا حل وہ تعلیم میں دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، جرائم ہوں، جنگ ہو، اخلاقی الجھنیں ہوں، ان کے نزدیک تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو اگلی نسل کو انصاف، استحکام اور افہم و تفہیم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اخلاقیات اور سماجی تبدیلیوں سے بات چل نکلی ہے تو ڈیورنٹ ایک اور بہت ہی حساس اور پیچیدہ موضوع پر بھی آتے ہیں، نسل پرستی۔ اس پر تو انہوں نے عملی کام بھی کیا تھا۔ جی ہاں، یہ ان کی کتاب کا باب 12 ہے، اور یہاں وہ اپنی ذاتی زندگی کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہیں جو 1914 سے شروع ہوئیں۔ اتنا پہلے سے؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں وہ شہری حقوق کے حوالے سے کتنے پرامید تھے، سادہ لوکا قسم کی امید، لیکن وقت کے ساتھ انہیں اندازہ ہوا کہ نسلی تعلقات کتنے پیچیدہ ہیں۔ انہوں نے نیو یارک میں تقاریر کی اور پھر لاس اینجلس میں 1943 میں ایک ڈیکلریشن آف انٹر ڈیپینڈنس کا اہتمام کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ باہمی انحصار کا اعلامیہ تھا۔ اس کے بنیادی اصول آج بھی بہت متعلقہ ہیں۔ کیا تھے وہ اصول؟ بنیادی طور پر یہ کہ نسل، رنگ، عقیدہ، ان بنیادوں پر جو فرق ہیں انہیں تسلیم کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ انسانی وقار سب سے اہم ہے، اور ان فرقوں کی وجہ سے جو نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اسے ختم کیا جائے۔ اور ان کا ماننا تھا کہ باہمی رواداری آزادی کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، ان کے بقول رواداری کے بغیر حقیقی آزادی ممکن نہیں۔ اس تحریک کو کچھ اہم لوگوں کی حمایت بھی ملی، جان آنسن فورڈ، ایرک سیڈر، یہاں تک کہ 1945 میں ایک انٹر ڈیپینڈنس ڈے بھی منایا گیا۔ یہ تو کافی مثبت لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہ بڑی کامیابی لگتی ہے، لیکن ڈیورنٹ خود بھی مانتے ہیں کہ ان کی کوششیں محدود تھیں اور شاید وہ نسلی تناؤ کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے تھے۔ اچھا؟ جی، وہ خاص طور پر امریکہ کے جنوبی علاقوں میں افریقی امریکیوں کے ساتھ جو تشدد ہوتا تھا، جو امتیازی سلوک تھا، جو سماجی اور معاشی مشکلات تھیں، ان کی تل حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایمانداری ہے کہ وہ اپنی کوششوں کی حدود کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت سے افریقی امریکی بہتر مستقبل کے لیے شمال کی طرف ہجرت کر گئے۔ جی، لیکن وہاں بھی انہیں اکثر مایوسی ہوئی، اور پھر ٹیکنالوجی نے یعنی تکنیکی ترقی نے غیر ہنرمند سیاہ فام مزدوروں کو اور پیچھے دھکیل دیا، جس سے معاشی مسائل اور نسلی کشیدگی اور بڑھی۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی آپ کہیں سنجیدہ تصویر ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ نسلی مسائل کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ صرف اچھے ارادے یا کوئی اعلامیہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو سماجی اور معاشی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، ڈیورنٹ کا تجزیہ اگرچہ کئی دہائیاں پرانا ہے، لیکن ان پیچیدگیوں کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے۔ سماجی مسائل سے ہٹ کر ڈیورنٹ انسانی تجربے کی انفرادی سطح پر بھی آتے ہیں، خاص طور پر جب وہ عورت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ باب 13 تو جیسے عورت کے لیے قصیدہ ہے۔ ہاں، اس باب کا انداز کافی شاعرانہ ہے۔ ڈیورنٹ عورت کی خوبصورتی، اس کے وجود کی جو دلکشی ہے، اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں دنیا میں ایک جمالیاتی خوشی لاتی ہیں۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس خوبصورتی کو صرف جسمانی خواہش کی نظر سے دیکھنا ضروری نہیں،
وہ فطرت کے مناظر اور عورت کی خوبصورتی دونوں سے ایک جیسی خوشی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ صرف تعریف ہی کرتے ہیں یا کچھ تنقیدی پہلو بھی ہیں؟ نہیں، وہ حقیقت پسند بھی ہیں۔ وہ عورتوں کی کچھ ممکنہ آپ کہہ لیں کمزوریوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے ملکیت پسندی کا جذبہ یا حسد، اور وہ سماجی دباؤ کی بھی بات کرتے ہیں جو عورتوں کے رویوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک بات جو انہوں نے کہی جو شاید آج متنازع ہو سکتی ہے کہ خواتین شاید اتنے جینیس پیدا نہیں کرتیں۔ جی، یہ ایک متنازع نکتہ ہے، لیکن وہ فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سماجی برائیوں میں بھی مردوں سے کم حصہ لیتی ہیں۔ اس جینیس والی بات کی وہ کوئی وجہ بتاتے ہیں؟ وہ اسے عورت کی ذہانت کو زچگی سے جڑی جبلت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ سماجی طور پر عورت کی توانائی کا مرکز بچوں کی پرورش اور خاندان رہا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسا نقطہ ہے جس پر آج بہت بحث ہو سکتی ہے۔ جدید فیمنسٹ نظریات تو اس سے بالکل مختلف ہیں۔ بالکل، اور متن میں بھی اس پر تنقید موجود ہے۔ جب ڈیورنٹ زچگی کو ایک مقدس فریضہ کہتے ہیں تو کیا وہ عورت کی شناخت کو صرف ماں بننے تک محدود کر رہے ہیں؟ کیا اس سے خاندان سے باہر اس کی جو صلاحیتیں ہیں، جو کردار ہیں، وہ نظر انداز نہیں ہو جاتے؟ یہی تنقید ہے۔ اس کا موازنہ بیل ہکس جیسے مفکرین سے کیا گیا ہے جو عورت کی شناخت کو کہیں زیادہ وسیع دیکھتے ہیں۔ ڈیورنٹ کا زور بہرحال زندگی کے تسلسل میں عورت کے کردار پر ہے۔ وہ پیدائش اور پرورش کی جو تکالیف ہیں، جو چیلنجز ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہوئے اسے ایک عظیم ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل تکمیل اسی میں ہے؟ جی، ان کے خیال میں حقیقی معنی ماں بننے اور بچوں کی پرورش میں ہی ملتا ہے، کسی بیرونی کامیابی یا شناخت میں نہیں۔ یہ ایک مخصوص فلسفہ ہے جو شاید آج کی بہت سی خواتین کے تجربات سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ عورت اور زچگی سے بات جڑتی ہے جنسیت کی۔ باب 14 یہاں بھی ڈیورنٹ کافی کھل کر بات کرتے ہیں، اپنی ذاتی محسوسات کے حوالے سے بھی۔ جی، وہ عورتوں کے لیے اپنی ایک مستقل قسم کی انفیچویشن، ایک والہانہ لگاؤ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ فوراً واضح کرتے ہیں کہ یہ تعریف اکثر جمالیاتی ہے، مطلب خوبصورتی کی قدردانی۔ براہ راست جنسی خواہش نہیں؟ ہمیشہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے باوجود وہ نسوانی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ شاید ایک گہری جبلتی کشش ہے۔ یہاں وہ ایک اور دلچسپ بات کرتے ہیں، پردے یا چھپاؤ، کنسیلمنٹ کے کردار کی۔ چھپاؤ کا کردار؟ وہ کیا ہے؟ کیا مطلب کہ چھپانے سے کشش بڑھتی ہے؟ ہاں، ان کا کچھ ایسا ہی خیال ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیا مسلسل نمائش، عریانیت، کشش کو کم کر دے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں خواتین نے اپنی ظاہری صورت میں دکھاوے اور اصرار کے درمیان ایک توازن رکھا ہے۔ اور یہ توازن مردانہ تخیل کو مہمیز دیتا ہے۔ جی، اور تجسس کے ذریعے خواہش کو تیز کرتا ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسا خیال ہے جس پر آج بحث ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی سچ ہے یا صرف ایک ثقافتی نظریہ ہے۔ وہ جنسیت کی جڑوں کو ارتقاء میں بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ تولید کی خواہش بنیادی طور پر بقا سے جڑی ہے، اور جن معاشروں میں بنیادی ضرورتیں جیسے خوراک، تحفظ آسانی سے پوری ہو جائیں، وہاں اکثر جنسی اظہار میں زیادہ آزادی آ جاتی ہے۔ جی، جو کبھی کبھی غیر ذمہ داری تک بھی جا سکتی ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فطرت کے لیے نسل کشی سب سے اہم ہے، خوراک سے بھی زیادہ۔ یہ تو جنسی جبلت کی زبردست طاقت کا اعتراف ہے۔ بہت زیادہ۔ ڈیورنٹ مانتے ہیں کہ یہ جبلت اتنی طاقتور ہے کہ افراد اور معاشروں میں بڑی تبدیلیاں، حتیٰ کہ تباہی بھی لا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شادی کو اس جبلت کو قابو میں رکھنے کا ایک سماجی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی، ایک سماجی ڈھانچہ۔ حالانکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آج کل جدید دور میں شادی کا ادارہ بھی اس جبلت کو قابو کرنے میں کافی مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن کیا وہ اس جبلت کو مکمل طور پر دبا دینے کے حق میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ وہ جنسی حساسیت کو کم کرنے کے خیال سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ اسے زندگی کی رنگینی اور توانائی کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ ان کا حل تعلیم اور ذہانت کی ترقی میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی جبلتوں کو عقل کے ذریعے سمجھے اور ان میں توازن پیدا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی کی تعریف کرنا ممکن ہے بغیر بے لگام خواہشات کا غلام بنے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عارضی جذبے اور دیرپا محبت دونوں کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، شاید وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ جبلتوں کی بات ہو رہی ہے تو شاید سب سے طاقتور اور تباہ کن انسانی رجحان جنگ ہے۔
ڈیورنٹ اپنی کتاب کے آخری ابواب میں سے ایک باب 15 اسی موضوع پر لکھتے ہیں۔ جی، اور وہ شروع ہی اس کی تاریخیت سے کرتے ہیں۔ فرانس کی سوم وادی کا ذکر کرتے ہیں جہاں پراگیتہاسک یعنی قبل از تاریخ دور کے جنگی اوزار ملے ہیں۔ گویا کہ انسان شروع سے لڑتا آیا ہے۔ بالکل، وہ قدیم جنگوں کا موازنہ پھر جدید عالمی جنگوں سے کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جنگ کی شکل شاید بدل گئی ہو، لیکن جنگ بذات خود ایک مستقل حقیقت رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا بتاتے ہیں؟ کیا یہ صرف سیاسی معاملہ ہے یا معاشی؟ وہ اسے زیادہ گہرائی میں دیکھتی ہیں۔ وہ نفسیاتی، حیاتیاتی، معاشی اور سیاسی سب عوامل کا ذکر کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک جو بنیادی انسانی جبلتے ہیں نا، خوراک کی تلاش، ساتھی کی تلاش، طاقت کی خواہش، وہی تنازع کی بنیاد ہے؟ جی، جب وسائل محدود ہوں، آبادی پھٹ رہی ہو، تو گروہی مقابلہ بازی اور جارحیت بڑھتی ہے۔ اور معاشی وجہ کے طور پر وہ خاص طور پر زمین کے حصول کو اہم سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ جیسے جیسے تہذیبیں پھیلیں، انہیں اپنی بڑھتی آبادی اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے زیادہ زمین کی ضرورت پڑی۔ پھر صنعتی انقلاب آیا۔ اس نے تو وسائل اور منڈیوں پر قبضے کی دوڑ کو اور تیز کر دیا۔ بالکل، جس سے بین الاقوامی تنازعات بڑھے۔ اور سیاسی طور پر ہر قوم اپنی بقا چاہتی ہے، اپنا پھیلاؤ جاتی ہے، اور قوموں کے درمیان طاقت کا توازن ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ کوئی اوپر جاتا ہے، کوئی نیچے آتا ہے۔ یہ عدم توازن ہی اکثر جنگ کا باعث بنتا ہے۔ تو کیا امن قائم رکھنا ممکن ہی نہیں؟ ان کے نزدیک یہ بہت مشکل ہے۔ وہ امن پسندی یعنی پیسیفزم یا بین الاقوامی معاہدوں جیسے طریقوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اصل طاقت نہیں ہوتی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ یا کوئی حل نہیں؟ ان کا اصل زور اس بات پر ہے کہ اگر ہم واقعی امن چاہتے ہیں تو ہمیں جنگ کی بنیادی وجوہات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ گہری نفسیاتی، حیاتیاتی، معاشی وجوہات۔ صرف اوپر کے اقدامات سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تو کافی نا امیدی کی بات لگتی ہے۔ شاید نا امیدی نہیں، بلکہ وہ حقیقت پسندی پر زور دے رہے تھے کہ مسئلے کی جڑ تک پہنچے بغیر حل نہیں ملے گا۔ تو آج ہم نے ول ڈورنٹ کے چند بہت اہم اور وسیع موضوعات پر ان کے خیالات کا ایک جائزہ لیا۔ اخلاقیات کا بدلتا تصور، نسل پرستی کی پیچیدگیاں، عورت اور جنسیت پر ان کا ایک خاص زاویہ نظر، اور جنگ کی ایک طرح سے دائمی حقیقت۔ جی بالکل، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ڈیورنٹ یہ سب کئی دہائیاں پہلے لکھ رہے تھے، لیکن جن مسائل سے وہ جوجھ رہے تھے، سماجی تبدیلی، انسانی فطرت کی اندرونی کشمکش، جبلت اور عقل کا توازن، فرد اور معاشرے کا رشتہ، وہ آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہیں۔ ان کا تجزیہ ہمیں ان مسائل کی تاریخی جڑوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یقیناً۔ ایک چیز جو بار بار سامنے آئی وہ توازن کی بات ہے۔ نوجوان اور بزرگ، جبلت اور عقل، روایت اور ترقی، وہ ہمیشہ ایک توازن تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں، اور بنیادی وجوہات کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں، چاہے وہ جرائم ہوں یا جنگ، سپرفیشل حلوں پر نہیں جاتے۔ بالکل۔ آج کی دنیا میں جو اکثر بہت تیز رفتار، بہت پولرائزڈ اور فوری رد عمل کا شکار نظر آتی ہے، وہاں یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ افراد اور معاشرے عملی طور پر یہ توازن اور یہ گہری سمجھ کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ڈیورنٹ کے کام کا اصل نچوڑ ہے یا ہمارے لیے سبق ہے۔ بالکل، اس پر سوچنا چاہیے۔ آج ہم ول ڈیورنٹ کی کتاب فالن لیوز کے کچھ خاص ابواب کے خلاصوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب، جیسا کہ معلوم ہے، ڈیورنٹ کے آخری سالوں کی تحریر ہے، اور اس میں انہوں نے 20ویں صدی کے جو بڑے بڑے مسائل تھے اور انسانی تجربے کے جو دائمی موضوعات ہیں، ان پر اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو نوٹس ہیں ان میں جنگ، سیاست، معیشت سے لے کر فن، سائنس، تعلیم، تاریخ، سب کچھ شامل ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان بکھرے ہوئے اوراق سے ڈیورنٹ کی جو دانش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور ڈیورنٹ کی خاص بات میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چیزوں کو ایک بڑے تناظر میں دیکھتے تھے۔ صحیح۔ وہ صرف واقعات نہیں بتاتے، بلکہ ان کو انسانی فطرت، تہذیب کے عروج و زوال کے بنیادی سوالات سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے شاید ان کی باتیں آج بھی اتنی متعلقہ لگتی ہیں۔ یقیناً، دہائیاں پرانی ہونے کے باوجود وہ آج کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ صرف ماضی کا تجزیہ نہیں ہے، مطلب حال کے لیے ایک آئینہ ہے۔ تو آئیے
اسی آئینے میں پہلا عکس دیکھتے ہیں، باب 16 سے، جو ویتنام جنگ پر ہے۔ ڈیورنٹ نے یہ مئی 1967 میں لکھا اور شروع میں ہی تسلیم کیا کہ بھائی وقت کے ساتھ خیالات بدلتے ہیں۔ جی لیکن انہوں نے فوراً 20ویں صدی کا ایک بڑا تضاد پکڑ لیا۔ ایک طرف تو امن کی خواہش بڑھ رہی تھی، جنگ مخالف مظاہرے ہو رہے تھے، ہاں، اور دوسری طرف جنگیں پہلے سے زیادہ تباہ کن اور قوموں کو زیادہ تقسیم کرنے والی ہوتی جا رہی تھیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور جو بات فوراً چونکاتی ہے وہ ڈیورنٹ کی امریکی صدر کی طاقت پر تنقید ہے اچھا، کہ وہ کانگریس کی واضح منظوری کے بغیر ملک کو ایک بڑی جنگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے آئینی روح کے بالکل خلاف سمجھتے تھے۔ یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال ایک طرح سے۔ بالکل، اور انہوں نے اس کی جڑیں ماضی کی پالیسیوں میں بھی دیکھی، جیسے 1948 میں یونان میں مداخلت تھی، یا پھر آئزن ہاور اور جانسن ڈاکٹرنز۔ اچھا، یہ وہ پالیسیاں تھیں جو کمیونزم کے خلاف مداخلت کا جواز دیتی تھی؟ جی ہاں، بالکل، دنیا بھر میں فوجی یا معاشی مداخلت کا جواز۔ ڈیورنٹ نے نشاندہی کی کہ کیسے امریکہ، جو خود کو آزادی کا علمبردار کہتا ہے، وہ بعض اوقات غیر کمیونسٹ ممالک میں بھی عوامی انقلابات کو دبانے کی پوزیشن میں آ جاتا تھا۔ تو اس کے پیچھے کچھ نظریاتی جواز بھی دیے جاتے ہوں گے نا، جیسے مغربی تہذیب کا دفاع یا چین کا خوف؟ ظاہر ہے جواز تو تھے، لیکن ڈیورنٹ ان سے مطمئن نہیں تھے۔ اچھا، بالکل نہیں، وہ ان جوازوں کو فوجی توسیع پسندی کے لیے یوں سمجھیں ناکافی سمجھتے تھے۔ ان کا زور ہمیشہ سفارتکاری، معاشی امداد اور یہاں تک کہ چین جیسے کمیونسٹ ممالک کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر تھا۔ یعنی وہ طاقت کے استعمال کے بجائے دوسرے راستے تجویز کر رہے تھے۔ جی، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ طاقت ہی واحد راستہ ہے؟ کیا ہمدردی اور مدد سے زیادہ پائیدار امن نہیں آ سکتا؟ یہ سوال آپ دیکھیں آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1967 میں تھا۔ بات تو صحیح ہے، یہ صرف ویتنام کی بات نہیں، یہ تو بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اخلاقیات کا سوال بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ویتنام کے لیے ان کی اپنی تجویز کیا تھی؟ کچھ عملی حل پیش کیا انہوں نے؟ ہاں، کافی عملی تجویز تھی ان کی۔ جنگ بندی ہو، آزادانہ انتخابات ہوں، تمام دھڑوں کو تسلیم کیا جائے، فوجیں آہستہ آہستہ نکلیں اور پھر تعمیر نو کے لیے مدد دی جائے۔ سننے میں تو بہت معقول لگتا ہے۔ جی، اگرچہ اس وقت کی سیاست میں شاید یہ قابل عمل نہ سمجھی گئی ہو، لیکن اس میں ڈیورنٹ کی امید جھلکتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ آنے والی نسلیں جنگ کی بجائے امن اور سفارتکاری کی قدر کریں۔ اور امریکہ کی بنیادی اقدار کی بحالی کی بات بھی کی انہوں نے؟ بالکل، کہ جنگی جنون سے نکل کر واپس اپنے اصولوں یعنی آزادی اور جمہوریت کی طرف آیا جائے۔ جنگ اور طاقت کے سوال سے ظاہر ہے اگلا موضوع سیاست کا ہی بنتا ہے۔ باب 17 میں وہ اپنی پرانی کتاب فلسفے کی حویلیاں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں انہوں نے جمہوریت پر کافی تنقید کی تھی۔ جی، یہاں وہ تسرین کرتے ہیں کہ پہلے وہ شاید کچھ زیادہ ہی سخت تھے، لیکن امریکی جمہوریت کی خامیاں اب بھی ان کو نظر آ رہی تھیں، جیسے عوام کی رائے جو اکثر غلط معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ ہاں، اور بدعنوان سیاسی مشینری اور دور اندیش قیادت کی کمی، یہ سب مسائل۔ تو ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ ان کی ایک بڑی دلچسپ تجویز تھی کہ سیاسی عہدوں کے لیے باقاعدہ تعلیمی پروگرام اور قابلیت کا معیار ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی صرف مقبولیت کافی نہیں؟ بالکل نہیں، کہ قیادت اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف مقبولیت کی بنیاد پر۔ یہ خیال آج بھی آپ دیکھیں جمہوریتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ مقصد صرف بہتر انتظامیہ نہیں بلکہ زیادہ دانشمندانہ فیصلے کرنا ہے۔ لیکن وہ بالکل مایوس بھی نہیں تھے، انہوں نے کچھ مثبت تبدیلیوں کا بھی ذکر کیا، خاص طور پہ 1929 کے بعد۔ جی ہاں، انہوں نے سراہا کہ بڑے بحرانوں کے دوران، جیسے وہ عظیم کے ساتھ بازاری تھی، 30 کی دہائی کا معاشی بحران، جی، وہ عالمی جنگیں، ان دوران قابل رہنما سامنے آئے اور حکومت نے زیادہ فعال کردار ادا کرنا شروع کیا، خاص طور پر فلاحی ریاست کے ذریعے۔ یہ اہم نکتہ ہے کہ ریاست نے مزدوروں اور کاروباری طبقے کے مفادات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، اور فلاحی ریاست پر جو تنقید ہوتی تھی اس کے باوجود ڈیورنٹ اس کا دفاع کرتے تھے۔ وہ اسے طبقاتی کشمکش کو کم کرنے اور معاشی استحکام کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ تو یہ سرمایہ داری کو مسترد کرنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اسے زیادہ منصفانہ، زیادہ قابل قبول بنانے کی کوشش تھی۔ اسی طرح وہ شہری مسائل جیسے نسلی تناؤ یا معاشی عدم مساوات، ان پر بھی مایوس نہیں تھے۔
وہ تعلیم اور مساوی مواقع کے ذریعے ان کے حل کی امید رکھتے تھے۔ اور امریکی تعلیمی نظام پر تنقید تو کی، لیکن اس کی اصلاح کی صلاحیت پر یقین بھی رکھتے تھے۔ جی، ان کا مجموعی پیغام یہی تھا کہ دیکھیں، جمہوریت کامل نہیں ہے، لیکن جو متبادل نظام ہیں ان سے بہتر ہے۔ امریکہ کی آزادیوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس کی خامیوں پر مسلسل تنقید اور بہتری کی کوشش بھی جمہوری عمل کا لازمی حصہ ہے۔ بہت متوازن بات ہے۔ ایک حقیقت پسندانہ زاویہ نظر۔ سیاست اور معیشت تو جڑے ہوئے ہیں۔ باب 18 سرمایہ داری اور کمیونزم کا جائزہ لیتا ہے۔ ڈیورانٹ بات شروع کرتے ہیں ایک عمومی مشاہدے سے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے لوگ قدامت پسند کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ دلچسپ مشاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید اس لیے کہ وہ موجودہ نظام میں اپنا ایک مقام بنا چکے ہوتے ہیں، یا شاید اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کی جو حدود ہیں ان کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتے ہیں۔ اور وہ اپنی مثال بھی دیتے ہیں۔ ہاں، کیسے وہ ریپبلکن کیتھولک گھرانے سے سوشلسٹ نوجوان بنے اور پھر 1932 میں روس کا دورہ کیا تو ایک زیادہ محتاط لبرل بن گئے۔ اور روس کا ان کا تجربہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے وہاں افراتفری، قحط، جبر، یہ سب دیکھا، لیکن ساتھ ہی ایک بڑی طاقت بننے کی جو غیر معمولی ریاستی کوششیں تھیں وہ بھی دیکھیں۔ تو اس مشاہدے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نظریات تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن زمینی حقائق، خاص طور پر جنگ اور بقا کی جدوجہد، وہ اکثر پالیسیوں کا رخ طے کرتے ہیں، اور اس عمل میں آزادی اور جمہوریت جیسے آئیڈیلز کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی نظریہ اور عمل کا فرق۔ بالکل۔ تو اس سب کا امریکی نظام کے لیے کیا مطلب نکلا؟ ڈیورنٹ کے خیال میں جو امریکی فلاحی ریاست تھی وہ ایک طرح سے کمیونزم کے چیلنج کا جواب تھا۔ اچھا، کیسے؟ اس نے سرمایہ داری کی جو پیداواری صلاحیت ہے اسے تو برقرار رکھا، لیکن حکومتی مداخلت کے ذریعے عدم مساوات کو کم کرنے اور عام آدمی کی قوت خرید کو بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ ایک درمیانی راہ تھی۔ یعنی خالص سرمایہ داری اور خالص سوشلزم دونوں کی انتہاؤں سے بچنے کی کوشش۔ جی ہاں، ایک عملی سمجھوتا جو نظریاتی پاکیزگی پر سماجی استحکام کو ترجیح دیتا تھا۔ معاشرے اور معیشت سے اب ذرا ثقافت کی طرف آتے ہیں۔ باب 19 فن پر ہے۔ یہاں بھی ڈیورنٹ عاجزی سے شروع کرتے ہیں۔ خود کو فن کی دنیا کا بغر والا کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ماضی میں جدید آرٹ پر ان کی تنقید شاید لا علمی یا تعصب کی وجہ سے تھی۔ وہ فنکاروں کے محرکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کیوں تخلیق کرتا ہے، اپنی ذات کا اظہار، دوسروں سے الگ نظر آنے کی خواہش، یا حسن کی تلاش، یا پھر دنیا کو ایک نئے زاویے سے دکھانے کی کوشش، چاہے اس میں وہ روایتی خوبصورتی نہ بھی ہو۔ اور پھر وہ حسن کی تعریف پر بھی غور کرتے ہیں۔ ارسطو کے کلاسیکی نظریات، تناسب، ہم آہنگی۔ جی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ رومانویت اور انفرادیت پسندی نے ان معیارات کو چیلنج کیا ہے۔ آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حسن کافی حد تک موضوعی چیز ہے، یعنی سبجیکٹیو ہے۔ ثقافت اور وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ بالکل۔ خوبصورتی کیا ہے، اس کا شاید کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے، مگر پھر بھی جدید آرٹ پر ان کی تنقید برقرار رہتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ 20ویں صدی کے آرٹ نے اکثر حسن کو قربان کر دیا۔ ہاں، کبھی جذباتی اظہار کے لیے تو کبھی صرف نیاپن دکھانے کے لیے۔ وہ اسے صنعتی انقلاب اور معاشرتی تبدیلیوں سے بھی جوڑتے ہیں۔ شاید جب ہر چیز بکھر رہی تھی تو جمالیاتی معیار بھی منتشر ہو گئے۔ اچھا۔ وہ روایات سے بغاوت کو سمجھتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ جب فن صرف بغاوت یا نیاپن ہی رہ جائے تو اس میں وہ گہرائی اور وہ جو ساختی سالمیت ہوتی ہے، اسٹرکچرل انٹیگریٹی، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ وہ فن اور اخلاقیات میں کوئی تعلق دیکھتے ہیں؟ جی، وہ ایک متوازی تعلق دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک خاص اندرونی تنظیم اور مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تبدیلی اور تجربے کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن حسن اور ہم آہنگی کو مکمل طور پر مسترد کرنے کو فن کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک فن کا مقصد کیا ہے پھر؟ فن کو اپنی شکل، اپنی فارم کے ذریعے ہی احساسات اور خیالات کو مؤثر طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ اور آخر میں وہ ایک بڑی دلچسپ اپیل کرتے ہیں، فن اور سائنس کے اتحاد کی۔ جی ہاں، کہ دونوں شعبے حسن اور حکمت کی تلاش کریں اور جمالیات زندگی کے ہر پہلو میں ضم ہوں۔ یہ ہمیں سیدھا اگلے باب یعنی باب 20 سائنس پر لے آتا ہے۔
یہاں بھی ڈیورنٹ کا رویہ کچھ ملا جلا سا ہے۔ ہاں، وہ سائنسدانوں کو ایک نئی کہانت، ایک نئی پریسٹہڈ کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کا اختیار تجرباتی شواہد پر ہے۔ وہ ان کی کامیابیوں پر حیران بھی ہیں۔ لیکن ساتھ میں کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں۔ جی، شاید ان کے اپنے مذہبی پس منظر کی وجہ سے وہ ایک طرح کا شک رکھتے ہیں۔ یہ تعریف اور شک کی ملی جلی کیفیت کیسے ظاہر ہوتی ہے ان کی تحریر میں؟ دیکھیں، وہ ڈارون جیسے عظیم سائنسدانوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، مثلاً جیسے زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، یا کیا حیاتیات صرف ایک میکینیکل عمل ہے، یا اس میں کوئی اندرونی مرضی، کوئی ارادہ بھی شامل ہے۔ اچھا، وہ سائنس کے فوجی استعمال پر بہت افسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سائنسدان اپنی تمام تر مہارت کے باوجود معاشرے پر حکمرانی کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک سائنس علم تو دیتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ حکمت بھی دے۔ اور ٹیکنالوجی کے جو منفی اثرات ہیں جیسے آلودگی یا زندگی کا زیادہ پیچیدہ ہو جانا، اس پر بھی وہ فکر مند تھے۔ بہت زیادہ۔ وہ ماضی کی سادہ زندگی کو کسی حد تک شاید رومانوی انداز میں یاد کرتے ہیں، اور مستقبل کے لیے کچھ یوٹوپیائی خیالات بھی رکھتے ہیں، جیسے زیر زمین ٹرانسپورٹ یا خود کفیل کمیونٹیز۔ نفسیات کے میدان میں بھی ان کی رائے تھی، فرائڈ پر تنقید کی انہوں نے۔ جی، خاص طور پر اوڈیپس کمپلیکس اور خوابوں کی تعبیر پر۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ نظریات جنسیت پر غیر ضروری زور دیتے ہیں اور سماجی و معاشی عوامل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا وہ سائیکو تھراپی کو بالکل مسترد کرتے تھے؟ نہیں، مسترد نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کی افادیت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اسے صرف فرائیڈین نظریات تک محدود نہیں سمجھتے تھے۔ تو سائنس پر ان کا حتمی پیغام کیا تھا؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سائنس ایک دو دھاری تلوار ہے۔ فائدے بے پناہ ہیں، لیکن تباہی بھی لا سکتی ہے۔ اس لیے سائنس کے علم کو استعمال کرنے کے لیے حکمت، اخلاقی کردار اور سماجی ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے۔ وہ علم اور حکمت کے مستقبل میں ایک بہتر امتزاج کی امید رکھتے تھے۔ علم اور حکمت کا یہی امتزاج ہمیں تعلیم کے موضوع یعنی باب 21 کی طرف لاتا ہے۔ ڈیورنٹ یہاں ہربرٹ اسپینسر کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، 19ویں صدی کے فلسفر جنہوں نے تعلیم کے روایتی مقاصد پر سوال اٹھائے تھے۔ اسپینسر کی طرح ڈیورنٹ بھی سمجھتے تھے کہ تعلیم کو صرف کلاسیکی مضامین تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے جدید زندگی، سائنس، ٹیکنالوجی اور جو حقیقی دنیا کے چیلنجز ہیں ان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ڈیورنٹ نے تعلیم کے 3 بنیادی مقاصد بتائے تھے۔ پہلا، زندگی پر کنٹرول حاصل کرنا، یعنی صحت، کردار، ذہانت اور ٹیکنالوجی کو سمجھنا اور استعمال کرنا سیکھنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، زندگی سے لطف اندوز ہونا، دوستی، فطرت، ادب، فن، ان سب کی قدر کرنا سیکھنا۔ اور تیسرا، زندگی کو سمجھنا، تاریخ، سائنس، مذہب، فلسفہ، ان کے ذریعے انسانی وجود اور کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان کے نزدیک تعلیم وہ عمل ہے جو تہذیب کا جو اجتماعی علم ہے اسے فرد تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ ایک بہتر اور بھرپور زندگی گزار سکے۔ اور تعلیم میں کچھ خاص چیزوں پر وہ بہت زور دیتے تھے۔ صحت کا ذکر کیا آپ نے، کردار سازی۔ جی، کردار سازی، جس میں استاد کا کردار ایک اخلاقی نمونے کا ہونا چاہیے اور اخلاقی ہدایات جو خاندان، کمیونٹی اور شہری ذمہ داریوں سے جڑی ہوں۔ اور خود نظم و ضبط، سیلف ڈسپلن کی بھی بات کی انہوں نے۔ ہاں، جو ان کے نزدیک ذہانت کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم صرف معلومات دینا نہیں ہے بلکہ ایک مکمل انسان کی تشکیل ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری باب 22 پر، جو تاریخ کی بصیرتوں سے متعلق ہے۔ یہاں ڈیورنٹ کا انداز بہت دلچسپ ہے۔ وہ تاریخ کو صرف تاریخوں اور واقعات کی فہرست نہیں سمجھتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے انسانی رویے، معاشرتی ارتقاء، ثقافتی ترقی، ان سب کے ایک وسیع تسلسل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ تاریخ کے روایتی، اکثر بورنگ انداز سے ہٹ کر ایک بڑا فلسفیانہ منظرنامہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ تاریخ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک لیبارٹری کی طرح؟ جی بالکل، ایک لیبارٹری جہاں انسانی فطرت کے جو مستقل پہلو ہیں وہ بار بار ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ہزاروں سال میں انسان کی بنیادی جبلتیں، بنیادی رویے وہ زیادہ نہیں بدلے۔ اچھا،
اس لیے ماضی کے جو نمونے ہیں، جو پیٹرنز ہیں، ان کو سمجھنا ہمیں حال کو سمجھنے اور مستقبل کے بارے میں زیادہ حقیقت پسندانہ اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں نہ تو جلد بازی میں بہت پر امید ہونے دیتا ہے، نہ ہی بالکل مایوس۔ انہوں نے کن کلیدی تاریخی نمونوں کا ذکر کیا ہے؟ کئی اہم نمونوں کا ذکر کیا ہے، مثلاً آبادی اور وسائل کا توازن جو اکثر بگڑتا ہے اور پھر قحط یا جنگ کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر خاندانی ڈھانچے کی اہمیت جو ان کے خیال میں صنعتی انقلاب کے بعد کمزور ہوا، جس سے شناخت اور نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوئے۔ تعلیم کا کردار بھی؟ ہاں، تعلیم کا کردار، جس پر وہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ اکثر اخلاقی کردار بنانے میں ناکام رہتی ہے۔ پھر مذہب اور اخلاقیات کا تعلق، کہ جب مذہب کا اثر کم ہوتا ہے تو اخلاقی بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور تاریخ میں اخلاقی سختی اور نرمی کے ادوار آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر معیشت میں دولت کا ارتکاز یعنی کانسنٹریشن آف ویلتھ، یہ ایک مستقل رجحان ہے جو ہمیشہ سماجی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ بالکل، چاہے نظام سرمایہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں جنگ، جو انسانی فطرت اور قومی مفادات کی وجہ سے تاریخ کا ایک مستقل حصہ رہی ہے۔ ڈیورنٹ سمجھتے تھے کہ شاید عالمی حکومت کے بغیر اس کا خاتمہ ممکن نہیں۔ تو کیا وہ تہذیب کے زوال کو ناگزیر سمجھتے تھے؟ کیا وہ مایوس تھے؟ ہاں، ایک طرح سے وہ زوال کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ وہ تہذیبوں کا موازنہ جانداروں سے کرتے ہیں، پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھر زوال پذیر ہو کر مر جاتی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی امید کی کرن بھی تھی۔ جی، وہ مکمل مایوس نہیں تھے۔ وہ تسلسل پر یقین رکھتے تھے کہ پرانی تہذیبوں کے خنڈرات پر ہی نئی تہذیبیں جنم لیتی ہیں۔ انسانی کوشش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تاریخی چکروں اور انسانی لچک کا تصور ہے۔ اور بہتری کے لیے ان کی تجاویز وہی تھیں جن کا ذکر پہلے بھی آیا: بہتر والدینیت، بہتر تعلیم، اخلاقیات پر زور۔ جی، متوازن معیشت، مساوات، ذمہ دار حکومت اور سب سے بڑھ کر تاریخ سے سبق سیکھنا۔ اور آخر میں وہ نسلوں کے درمیان آفام و تفہیم پر بہت زور دیتے ہیں۔ بالکل، وہ نوجوانوں کی توانائی اور جدت پسندی کو سراہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بزرگوں کی حکمت اور تجربے کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ ماضی کی دانش اور مستقبل کی امنگ مل کر کوئی بہتر راستہ ضرور نکالیں گی۔ تو ان تمام ابواب کا جائزہ لینے کے بعد ڈیورن کی فکر کا ایک واقعی بہت وسیع منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ وہ ویتنام جیسی ایک مخصوص جنگ سے شروع ہو کر انسانی فطرت، معاشرے کے اتار چڑھاؤ، ترقی اور زوال کے ان لازوال موضوعات تک پہنچتے ہیں جو تاریخ، سیاست، فن، سائنس سب میں نظر آتے ہیں۔ جی، ان کے کام کی اہمیت شاید اسی میں ہے کہ وہ ہمیں انفرادی واقعات سے ہٹ کر وہ جو بڑے پیٹرنز ہیں انہیں دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور شاید ایک آخری خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ڈیورن کی یہ تمام بصیرتیں جو نصف صدی سے بھی زیادہ پرانی ہیں، کیا یہ نہیں بتاتی کہ انسانیت کو درپیش جو بنیادی چیلنجز ہیں، مثلاً ترقی کو حکمت سے ہاں آنکھ کرنا، انفرادی آزادی کو سماجی نظام سے جوڑنا یا تنازعات کو بات چیت سے حل کرنا، وہ دراصل وقت کے ساتھ زیادہ نہیں بدلتے؟ یہ تو گہری بات ہے۔ تو ان تاریخی گونجوں کو پہچاننا کیا ہمیں آج کے بحرانوں کو سمجھنے میں، جو ہمیں اکثر بالکل نئے اور منفرد لگتے ہیں، اور ان سے نمٹنے میں ایک نئی زیادہ گہری نظر نہیں دے سکتا؟